قرآن جو ہم تک پہنچا ہے نا, صحابہ نبی صلی اللہ خلفائے راشدین کے دور میں پوری دنیا میں پھیل چکے تھے, مصر میں بھی, کوفہ میں بھی, بصرہ میں بھی, دمشق میں بھی, فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ چکی تھیں, یورپ آدھا فتح ہو چکا تھا. حجاج بن یوسف کے دور میں ایک طرف سندھ, ایک طرف افریقہ, ایک طرف فرانس, یہاں تک فوجیں پہنچ چکی. یہ جو اٹلی میں وینس ہے نا, وہ جو جزیروں کے اندر بنا ہوا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, وہ اس دور میں بنو امیہ کے دور حکومت میں مسلمان فاتحین نے اٹلی کے لوگوں کو اٹلی سے اطالیہ سے نکال دیا تھا, تو یہ لوگ جزیروں میں جا کے آباد ہوئے. ابھی بھی وہاں بورڈ رکھا ہوا ہے. کیا شاندار ماضی تھا مسلمانوں کا, کہاں کہاں. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی کوفہ میں بھی وہی حدیث بیان کر رہا ہے, کوفہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, بصرہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, دمشق میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, آذربائیجان میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور سندھ میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے. محمد بن قاسم ملتان تک پہنچ چکا تھا, ملتان میں بھی وہی قرآن. تو اس کا مطلب بھائی یہ تو مختلف جگہوں کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ سب ایک ہی قرآن پیش کر رہے ہیں. ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے جمع کیسے ہوئے, جبکہ الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ بھی نہیں تھا جیسے اب ہے. آذربائیجان میں جو قرآن گیا رشیا کے علاقوں میں, وہ بھی وہی قرآن جو یہاں آیا. کوفہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن, بصرہ میں جو گیا وہ بھی وہی, مصر میں جو گیا وہ بھی وہی, یورپ میں جو گیا وہ بھی وہی, افریقہ میں جو گیا وہ بھی وہی قرآن. ادھر آپ مشرق کی طرف جائیں تو تھائی لینڈ میں اسلام پھیل چکا تھا, چائنا کا بہت بڑا حصہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا. یہ آج بھی چائنا میں قدیم مسلمان ملتے ہیں. یہ ہے تواتر, اٹ از کالڈ. یہ اس میں نہیں ہو سکتا کہ جی یہ آیت کسی نے ڈال دی ہے یا کسی نے نکال دی, ایسا نہیں ہو سکتا. آج جب حرم میں امام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, مجال ہے امام حرم ایک زبر زیر پیش کو دائیں بائیں کر کے بتائیں, کیونکہ ہم نے جو پاکستان میں قرآن پڑھا وہ بھی وہی, اور ہمارے یہاں قرآن کب آیا, آج تھوڑی آیا ہے. محمد بن قاسم جب آیا, سندھ فتح کیا, تو اپنے ساتھ قرآن بھی لایا تھا. ہم تو وہ والا قرآن اب تک فالو کرتے آ رہے ہیں, وہ بالکل وہی ہے جو مکہ مدینہ میں نہیں آئی, کھوپڑی شریف میں. اگر چینج ہوتا تو جس دور میں چینج ہوتا اس دور میں آواز کھڑی ہوتی نا. 1400 سال میں ہمیں کوئی تاریخ میں ایک ثبوت نہیں ملتا کہ کسی علاقے میں قرآن کو چینج کیا گیا ہو اور کوئی پھڈا ہوا ہو. تو ظاہر ہے جب نہیں ہوا جھگڑا تو اس کا مطلب چینج ہی نہیں ہوا ہے. یہ خبر کیا کہلاتی ہے, خبر متواتر. خوب اچھی طرح سمجھ لو اس کو. اسی طرح یاد رکھو کہ خبر متواتر عملی بھی ہوتی ہے. عملی کا مطلب سینہ بسینہ ایک دوسرے کو جو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. حدیثوں کی کتابیں بعد میں مدون ہوئی ہیں. اسلام حدیث کی کتاب کے مدون ہونے سے پہلے آیا ہے. جب بخاری نہیں تھی, مسلم نہیں تھی, لوگ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ سینہ بسینہ. بہت ساری چیزیں کیسے چلی آ رہی تھیں؟ سینہ بسینہ. تابعین نے صحابہ کو دیکھا, تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا, پھر انہوں نے ان کو دیکھا, یہ تواتر کے ساتھ. اس تواتر کے مقابلے میں اگر کوئی خبر واحد آئے گی تو اس خبر واحد کو رد کر دیا جائے گا, تواتر کو رد نہیں کیا جائے گا. 20 رکعت تراویح تواتر سے ثابت ہے. جہاں بھی اس زمانے میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں, مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبدالرزاق کی, پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. بہت زیادہ کہیں کم ہوئی تو 16 رکعتیں ملتی ہیں ہمیں, کہیں بھی 8 رکعت نہیں ملتی. میں ابھی تراویح کا ٹاپک نہیں لے کے بیٹھا, میرا مقصد تو ابھی متواتر, خبر متواتر کو سمجھانا ہے کہ خبر متواتر کیا ہوتی ہے. اب کوئی اسکالر اٹھ کے آئے اور بولے 8 رکعت تراویح ہوتی ہے فلاں حدیث میں, تو بھائی آپ حدیث کا یا تو مطلب غلط سمجھ رہے ہو یا وہ حدیث ضعیف ہے. اگر حدیث ضعیف نہیں ہے تو آپ وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو. ورنہ یہ ساری امت آذربائیجان میں بھی 20 پڑھ رہی ہے, مکہ میں بھی 20 پڑھ رہی تھی صدیوں سے, اور جناب یہ پوری امت کوفہ میں بھی 20 پڑھ رہی ہے. حالانکہ یہ سارے ایک جگہ جمع تھوڑی ہوئے ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے. اس کا مطلب حضرت عمر نے جب تراویح شروع کرائی تو سب جگہوں پہ جو خبریں پہنچی تھیں تعداد رکعات تراویح کی وہ 20 کی پہنچی تھیں. اب آپ کہاں سے لے آئے بھائی؟